ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 485 سے پڑھیں گے اور سورہ الحدید کی آیت نمبر جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 24 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی، اللہ وہ ذات گرامی ہے، ينزل على عبده آیات بینات، جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، نبی محترم پر، واضح آیات بینات، صفت آیات ہے، ایسی نشانیاں، ایسی آیات، ایسی تعلیمات جو واضح روشن ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ آپ کو ان آیات بینات کے ذریعے تم کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال دے، إِلَى النُّورِ، نور ایمان کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیا سبب ہے، کیا روک ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ آسمانوں و زمینوں کی وراثت اللہ کے ہاں، اللہ کی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں۔
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر تم میں وہ شخصیات، وہ صحابہ کرام، وہ اہل ایمان جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور انہوں نے جہاد و قتال کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ سب لوگ بہت بڑے ہیں، عظمت والے ہیں درجات کے اعتبار سے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور جہاد قتال بھی کیا فتح مکہ سن 8 ہجری کے بعد، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اچھے حسنات کے وعدے فرمائے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو شخص بھی قرض دے گا اللہ کو بڑا اچھا خوبصورت قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے قرض کو بڑھائے گا کئی گنا کر کے، یعنی 10 سے 70، 70 سے 700 تک علی طول، پھر آگے 1400، 2800 علی طول، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عمدہ عزت و شرف والا اجر بھی ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں کو اور مومنات بیویوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اس کو نظر آ رہا ہوگا، اور فرمان ہوگا بشراکم الیوم جنات، خوشخبریاں ہوں تمہارے لیے آج کے دن باغات کی، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہ رہی ہیں، چل رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ فیصلہ بہت بڑی کامیابی کامرانی ہے، اللہ کرے کسی کو نصیب میں آ جائے، ہمیں بھی اللہ یہ مقدر بنائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق بیویاں کہیں گے، للذین آمنوا، اہل ایمان سے وہ کہیں گے، انظرونا، تھوڑی سی ہمیں مہلت دو، ہمارا تھوڑا سا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ لے سکیں تمہاری اس روشنی سے، تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراء، پلٹ جاؤ پیچھے، اور فَالْتَمِسُوا نورا، پھر وہاں جا کر نور اور روشنی تلاش کرو۔ اس کے بھی انشاءاللہ 2 ترجمے اس کی وضاحت کریں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لَهُ باب، جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس دروازے کی اندر والی سائڈ پہ رحمت و شفقت، جنت بہاریں ہوں گی، وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، تو اس کا جو ظاہر ہے یعنی اندر سے باہر والا جو حصہ ہے، اور ان کی طرف سے وہ کیا ہوگا، عذاب ہوگا، جس میں منافقین اور کافرین ہوں گے، مومن جنتوں میں۔ اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا و درخواست ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وہ فکر نصیب فرمائے، وہ باریک عقل نصیب فرمائے، جو حضرت علی مرتضیٰ نے دعا کرتے ہوئے اس میں اشارہ فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کر۔ میں پھر تھوڑی سی گزارش کروں گا، اس پر غور فرمائیں۔ علم دین الگ شے ہے، فہم دین الگ شے ہے۔ علم، ڈگریاں، معلومات، سندیں، شہادتیں، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اس کے اندر فہم اور اس کے اندر جو مسائل اللہ رسول نے بیان فرمائے ہیں، اس کی سمجھ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ سب کی برابر نہیں۔ تو یہ فہم دقیق اس کو کہا جاتا ہے عربی لغت میں، جس کو اللہ وہ نصیب کر دے
اس کا سادہ سادہ ترجمہ ہمارے علماء اور شیوخ نے کیا ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے 1 کلو عقل کے لیے 1 کلو علم کے لیے من عقل کی ضرورت ہے۔ 1 کلو علم ہو، اس علم کو استعمال کرنے کے لیے من عقل کی ضرورت ہے۔ علم یہ بوریاں بھریاں نے تو عقل کوئی نہیں اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بات کہنی کہاں ہے، کتنی کہنی ہے، کس کو کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، یہ فہم ہے۔ بات تو وہی ہے۔ دیکھو نا، کوئی کہے جی آپ کے والد محترم کی طبیعت کیسی ہے، جب وہ مجھے طرف دو کی حال ہے تو وہ دورے مارنے یار بولتے تمیز لگنا ہاں بٹکیاں کا کیا یہ تو خیر ٹوٹ کے نہ بڈیو سارے جنہیں رکشے والے نے ڈانگے والے نے وہ بڈو ہی آتے بڈیو کدھر چلے ہو بڈیو راہ والی جانا جی۔ ایک ایسا طریقہ ہے کہ نہ گھر میں تربیت ہے، نہ کوئی اسکول کالج ہے، نہ ماں باپ ہے، تو پڑھنے پڑھانے کا ویسے ہی ختم ہو گیا۔ آج درد کے ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی نے کسی دور میں کہا تھا نا، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسیطہ روتی ہیں یا اللہ نمازی کتنے گئے، لائبریری روتی ہیں یا اللہ مطالعہ کرنے والے کدھر گئے۔ الشیخ جمال الدین اخوانی، ان کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے سیاحت فرمائی ہے دنیا کی، ان کے بارے میں لکھا ہے، یاد رکھتے ہو الشیخ جمال الدین اخوانی بہت بڑی شخصیت ہوئے، علم و فضل اور عقل و دانش۔ تو انہوں نے جب سیاحت فرمائی تو وہ مصر پہنچے، اسکندریہ، ازہر کے مقابلے میں اسکندریہ دارالحکومت سمجھ لیں، وہاں بہت بڑی لائبریری بھی ہے، بڑے بڑی سیرگاہیں بھی ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جب وہ وہاں گئے لائبریری کا مطالعہ کرنے کے لیے گئے تو اس کے سامنے بہت بڑا جس طرح یہ گراؤنڈ ہے، بڑی دنیا تو پھر رہی ہے، بچے بچیاں وہاں سیر ہوتے، تو انہوں نے پوچھا حاضرین سے یہ کون لوگ ہیں، کثرت کے ساتھ یہ کن کی اولادیں ہیں؟ کہتے جی مسلمان ہیں، یہ زیادہ تر مسلمان ہیں، لوڈیاں ڈالنے والے، کھیلنے والے، لوڈو یہ وہ جو بھی فنکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سیاحت کر رہی ہے، ان چیزیں نوٹ کر لی، لکھتے جا رہے ہیں اور اپنا ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ جب وہ لائبریری میں گئے تو وہاں بھی بڑے کڑیاں منڈے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی حوالے لکھ رہے ہیں، کوئی مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی کتابوں کی چھان پڑھ کر رہا ہے۔ پھر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کثرت کے ساتھ یہودی اور عیسائی ہیں، یہودی اور عیسائی مطالعہ کریں اور مسلمان لوڈیاں ڈالیں اور کہیں گے بڑا پکا سنی ہے۔ کیا کرے گا سنی وہاں؟ سید الانبیاء نبی مکرم کی حدیث ہے، من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس بندے کے عمل و کردار نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا بڑا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا، وہ بچوڑی رہے گا، پھاڈی نہیں آتے، پھاڈی، وہ پھاڈی رہے گا، نہ دین سیکھا نہ قرآن پڑھا۔ کتنے بندے ہیں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں بھائی جی اسی قرآن شریف قرآن کا تلفظ کرنا نہیں آتا، اسی قرآن شریف نہیں پڑھے، تو ہون کیوں نہیں پڑھتے؟ ہون جی ساڈی عمر ہے، تو بس پھر ہا لا ادری، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ایک بدوی صحابی دیہاتی پینڈو بندہ رسول پاک سے عرض کرتا ہے، کبر سنی وثقل لسانی، حضرت عمر زیادہ ہو گئی ہے، زبان موٹی ہے، قرآن کی تلاوت میری زبان پہ تلاوت صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ تو امام النبی نے فرمایا تجھے 2 اجر ملے گا۔ حاضرین مجلس نے تعجب کیا، حضرت یہ پینڈو بندہ ہے، پڑھ صحیح سکتا نہیں تھے، اس کو 2 اجر؟ آپ نے فرمایا ایک اس کی کوشش کا اجر ملے گا، ایک اس کی قرات کا اجر ملے گا۔ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، سب کچھ غرق کر کے پھر کہتے جی ہون ساڑی کو عمر ہے، تے سارے جہان میں جو جگ تو بہترین گالیاں اگڑتا بزرگ، ساری دنیا کی تجارت کے اصول سارے اس کو صرف جتنے فنکشن ہیں، سارے ڈرامے، ساری فلمیں، سارے سیاستدانوں کے نام اور گالیاں سب آتی ہیں، لیکن صورتیں قرآن میں ان کی نہیں آتی۔
پھر اگر اس پہ کراس کوشچن کیے جائیں پھر کہتا جی انہوں نے سوکھا سوال سن کر دی. ایک بزرگ گل ہو جاتا جی ساڈے کول سی عالمانہ سوال کرتے ہوئے تو کی کریے تواڈے کول جی جاہل والے سوال کریے کسی شے کا نہیں پتا. حضرت میں تنزلی کر رہا رونا رو رہا. اور ایک اور خبر سنوں اگر آپ تو پریشان ہو جائیں گے. میں نے یونیورسٹی میں ایم اے کلاسز کو 1982 سے 92 تک پڑھایا. ایم اے کے داخلوں کے لیے بی اے پاس کر کے اور کم از کم سیکنڈ ڈویژن یا فرسٹ ڈویژن انٹرویو دے کے ریٹرن بھی اور ویسے بھی تو وہ انٹرویو دے کے وہ بچے بچیاں داخل ہوتے ہیں ایم اے کلاسز. تو انٹرویو لینے والی جماعت میں بھی شامل تھا. سیرت کے متعلقہ میری ذمہ داری تھی میں نے سوال کرنا. میں تمہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات سناؤں اس میں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں نہ مٹھائی کھانی ہے نہ آپ سے شاباش لینی. ایک معلمہ ٹیچر ہے ہائی اسکول میں پڑھا رہی ہے تو ایم اے میں داخلہ لینے کے لیے وہ بھی تشریف لائیں اور دلہن کی طرح ساجدار کے وہ تشریف لائی ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا خاتون آپ بتائیں کہ رسول پاک کی بیٹیاں تھیں سیرت کے متعلقہ سوال کرنا ہے. تو کہتی ہاں جی رسالت پاک کی بیٹیاں تھیں. تو میں نے عرض کیا کسی ایک کا نام بتا دو رسول پاک کی بیٹیوں کا نام بتاؤ ایک صرف نام. تو وہ کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ آدھی صدی پہلے کی بات ہے. تو ہون کڑیاں منڈے نے پوچھو انہیں ڈمر ہوں پتہ ہی نہیں ابا کون ہے دادا کون ہے قرآن کیا ہوتا ہے مسجد کتنے بندوں کو ماڈل ٹاؤن پوچھو مسجد مکرم کہاں کا پتہ نہیں پتہ کیا شاید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. کن وادیوں میں ہم چلے گئے. تو بات ہو رہی ہے بڑی خوبصورت. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ذات گرامی ہے. اللہ کا تعارف یہ ہے ينزل على عبده آیات بینات. اپنے بندے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ پر یہ واضح کھلی نشانیاں آیتیں نازل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ قرآن آیات ہیں آیات بینات ہیں. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کس پہ نازل ہوا ہے؟ رسول پاک پہ. کہاں نازل ہوا ہے؟ آپ کے دل پہ. محبت وحی کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ام القریٰ. لانے والا کون ہے؟ سید الملائکہ. تو پھر بھی نہ پتہ چلے یہ قرآن کیا شے ہے اور کس مقصد کی نازل ہوا ہے اور ساری زندگی گزر جائے اور مر جائیں پتہ چلے جی کلمہ شہادت شاعری جا رہے ہیں جی بہاری جا رہے ہیں جی چودھری صاحب جا رہے ہیں جی حاجی صاحب جا رہے ہیں کر کر کے حج مت مار لی اپنے پلے کوئی شے نہیں. حضرات توجہ فرمائیں مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ وہ جہالت کے اندھیرے کفر شرک کے اندھیرے کاروبار تجارتوں کے اندھیرے رشتے ناطے نہ پہچاننے کے اندھیرے وہاں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائے. سید الانبیاء نے فرمایا تھا سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے بیٹی دے رہا ہے. سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو سسٹر کی شادی کر کے دے رہا ہے جنہوں سالہ دے سورا کہنے سادی زبانی. لیکن ہماری معاشرت میں یہ گالی کے طور پر استعمال اب بیجا ساریا اب بیجا سالیا یہی ہے نا. اگر کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پکڑو. رسول پاک کیا فرمائیں معاشرے کے کن ٹوٹے کیا فرمائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گتھم طلاقیں اور مصیبتیں اور آوازاریاں اور لڑائیں اور کچھ تو خون. یہ ہوتا ہے نا دمادے قتل کر دیے سارے کبھی سسر نے سارے مار دیے کبھی درانی نے مار دیا اپنا ہی بندہ وہ یاروں کے ساتھ مل گئے پھر اس کی یہ بہار آتی. مقصد یہ تھا عقل آئے شعور ہے دانائی ہے ایمان ہے حیا ہے شرم ہے ٹھہراؤ ہے. کسی شے کی بھی سمجھ نہ آئی تو مقصد فوت ہو گیا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا وہ رب ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس لیے کسی نے کہا تھا نا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. جو خود جاہل تھے وہ لوگوں کے علماء بن گئے. صحراؤں میں بکریاں چرانے والے امت کے امام بن گئے. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر. عمر فاروق دیکھو تو مکہ مکرمہ کی وادیوں میں دور خلافت میں رونے لگے. حاضرین نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی ایسی بات کیا مسئلہ کیا ہے؟
کہنے لگے مجھے دور جاہلیت کا دور یاد آیا، میں ان علاقوں میں ان وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ چودھری خطاب صاحب بڑے سخت گیر تھے۔ ایک دفعہ ڈر کے اونٹ بھاگ گیا، دوڑ گیا، تو میں خالی ہاتھ کر گیا، تو اونٹ آپ نسل اس کے چلے گئے۔ تو والد صاحب نے کیا ہوا ہے تو کی شے میں دنیا تیرے تو اونٹ نہیں چرا سکتا، دنیا میں کیا کام کرو گے؟ کہتے ہیں آج مجھے رسول پاک کی حدیث یاد آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گئے، دنیا کے بڑے بڑے مرتبے حاصل کر گئے۔ کوئی لوگ اس کی مخالفت کر کے، اس کے اندر ہیرا پھیری کر کے، اس کے اندر اپنے مسئلے بیان کر کے وہ ذلت رسوائیوں کے گڑھوں میں جا گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا ہے 25 لاکھ مربع میل، بعد نے لکھا ہے اس سے زیادہ ہے، اتنے لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے۔ ایک دفعہ نمائندے آئے، اس دور کی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر و کسرا کے نمائندے آئے، یعنی ایرانی نمائندے آئے، کوئی بات چیت کے، بہت حکومت تھی تگڑی، بلکہ کئی دفعہ تو رومیوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غلبت الروم، آپ نے پڑھا ہے شاید، پڑھ کر آئے ہو، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، پھر فرمایا چند سالوں میں یہ آپ مغلوب ہوئے، غالب آ جائیں گے، تو آثار کوئی نہیں تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جو رب نے کہہ دیا سچ کہہ دیا۔ نمائندے آئے تو انہوں نے نمائندہ جو بھیجا اس کا لباس شاندار بنوایا، تو بٹن سونے کے لگائے، عربی سکھائی کہ ملنے کے لیے جانا ہے جی سربراہ بہت بڑی حکومت کا جس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ مدینے آئے تو عمر فاروق دا محل تلاش کرتا پھر، کتنے بھی کوٹھی جی عمر فاروق صاحب دی، انہوں نے کوٹھیاں لبدا پھرنا ہے، وہ تو بیت المال دے اونٹ چرانا سے گیا بزرگ۔ یار میں نے بات کر دی ہے، آپ نے سن لی ہے، لیکن باریکی کے ساتھ جب اس کو مسلط کرو تو رونا آئے گا۔ بیت المال کے اونٹ، سربراہ مملکت چھیڑو بن کے اونٹ چران گیا، تو اونٹ چر رہے نے تو سرانے پتھر رکھے، کوڑا پہ تو بزرگ ستے ہیں۔ اور جو آیا ہے نا نمائندہ قاصد، وہ کھول بلے کتے روئی جاتے تھے، انہوں جرت نہیں عمر فاروق آواز دے کے جگانے۔ سمجھ آ رہی تھوڑی تو؟ اتنے میں خاتون بزرگ صحابیہ وہاں سے گزری، مجھے پترا تو کیوں رونا کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا نا بزرگوں نے گل کر رہی، تو کہندے نے پھر آواز نہیں دینا، تو ڈر کمبی جانا کھلو گے۔ ماں جی نے کہا یا عمر اٹھیا نا شیر جس لے، تو ویکھیا کول بدھو کھلوتا ہے، تو سونے دے بیڑے لائے نے، تو گل منہ سے نکلتی نہیں۔ اس نے سب سے پہلی جو بات کی ہے میں نے وہ سنانی تھی، بولا، کہنے لگا عمر عدلتا فنمتا، عدل انصاف کیا ہے تو میٹھی نیند سو رہے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ عدلتا فنمتا، ہائے ہائے، ہم نے ظلم کی چکیوں میں پیسا پبلک کو، اور ٹوپا نے ڈال مار کے بنا میرا گھر کر دیا، مڑے کرن دے لڑائیاں پہ نے، میرے 3 چلان ہو گئے، آدھا میرے 6 چلان ہو گئے، گڈی کسے دی چلان کسے دا، کوئی لتر کھاندہ پھردا ہے، گڈیاں کسے دیاں چلان کسے دے، حوالات ہیں، گڈیاں بند، ایک نظام چل رہا ہے ریاست مدینہ۔ ماحول کو پیدا کرو، سزائیں دینا آپ کو آتی ہیں، جزا دینا نہیں آتی۔ منگتا دیکھا آپ نے مدینے میں عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ، یا کسی اور علاقے میں دیکھا، کون ہو تم، کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ یہودی تھا، کہنے لگا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اولاد میرا خیال نہیں کرتی، مانگ رہا ہوں۔ فرمایا جب گھر کو بیٹھو، بیت المال سے تیرا وظیفہ اسلام کی حکومت دے، یاد کرو اسلامی حکومت کو، یہودیوں عیسائیوں کے وظیفے اسلامی حکومت نے لگائے۔ ایک اور سن لیجیے، پہرا دے رہے ہیں آپ، مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی بچے کو چپ کراؤ، چلے گئے،
پھر راؤنڈ لگا کے جس طرح سیٹیاں مار دے سارے چوکیدار. عمر فاروق رسول پاک کا سسر اور وزیر خلیفہ راشد جنتی پہرا دے رہے. اللہ اکبر. ساڈے امیراں غریباں دی گڈیاں نہیں پہچانے جانیاں, یہ کدے بیٹھے نے بزرگ اس طرح ہی. 2-3 بار جب ایسے ہوا تو اندر سے بی بی بول کے کہا, کون ہے تو چپ کرانے والا, تو کون ہے؟ تو کہہ رہے میں عمر بول رہا ہوں. اوئے ہوئے. تو پہلے نہیں بتایا. ہاں کیوں روتا ہے بچہ؟ کہنے لگے اس لیے روتا ہے جو عمر نے قانون بنایا ہے, جب بچے کا دودھ چھڑاؤ گے تو وظیفہ تب لگے گا. کہ ماں کہتی ہے میں قبل از وقت دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ چلو ساڈا کچھ وظیفہ تو لگ جائے. بچہ اس لیے بلک رہا ہے. دیوار کے ساتھ چمٹ کے عمر فاروق روتا ہے اور اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے, عمر تیرے اس قانون کی وجہ سے کتنے بچے بل کے رو رو کے مر گئے ہوں. کیسا قانون تو نے بنایا؟ فوراً فرمان جاری کر دیا, بچہ جو ہی پیدا ہو وظیفہ بیت المال دے. در فاض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے جائے جہنم کو جس کا چیز ہے. ہم نے صرف نام اور بولیاں رکھی ہیں, نہ ہم نے سیرت کو پڑھا, نہ ہم نے اپنے مزاج اس قانون اور ضابطوں کو پڑھا. چلو ایک اور گل سن لو, لویا تھوڑے سے گرم ہویا, اللہ کرے سارے دلوں کے اندر اثرات ہو جائے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عمر فاروق رضی اللہ کسی نے کہا پہرے دے رہے ہو, فلاں گھر کے اندر بندہ بھی ہے, بیوی بھی ہے, شراب بھی ہے. شراب تو حرام نہیں سی نا ہوئی ہے, بڑی دیر بعد ہوئی. لیکن خلافت فاروقی میں تو رسول پاک کے دور میں جب خیبر فتح ہوتا ہے شراب حرام تھی. لیکن کہاں سے آ گئی شراب؟ بڑے پریشان. خلافت کا زمانہ ہے, ریاست مدینہ ہے, اور یہ معاملہ مجھے آئے پتہ چل گیا کہ بلڈنگاں تے کوٹھیاں اس طرح دی نہیں سن جویں ساڈیاں نے. ماری چھال تے دیوار تے چڑھ گئے. سبحان اللہ کو. خلیفہ راشد ہے, بزرگ ہے, دیوار پہ چڑھ گئے. اندر بندہ بھی ہے, بی بی بھی, شرابی ہے. وہ اندر والا کلندر پتہ کیا اندر, لا تاجل یا عمر, عمر جلدی نہ کری, پہلے میری بات سن لو. لو اندازہ فرمائے, سربراہ مملکت رسول پاک کا عزیز محترم رشتہ, آپ کی بیٹی امت کی روحانی ماں رسالت ماں کی زوجہ محترمہ ہے. وہ کہتا ہے لا تاجل, عمر جلدی نہ کرنا, کوئی فیصلہ یا اقدام نہ کرنا, پہلے میری بات سنو. دیوار دی بہ کے اندر چلو بیان کرو, حوصلہ. کہا ہے عبداللہ بن مسعود نے, کان عمر وقافا امام القرآن. حضرت عمر فاروق اس طرح تھے جس طرح پریشر بریک نہیں گاڑی کو روک لیتی, قرآن کی بات آ جاتے اس سے بریکاں لگ جانی. دیوار دی بہ گئے. کہنے لگے اچھا جی بیان کروں. کہنے لگے جی پہلی بات, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب کبھی کسی کے گھر آؤ تو اجازت لے کر آؤ. تو تساں بزرگوں میرے کو اجازت لئی ہے؟ نہیں. ایک بات اس نے کہا میں نے اگر ایک غلطی کی ہے تو ہم نے 3 غلطیاں کی. پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی, خاموش ہو کے سن رہے ہیں. دوسری غلطی یہ ہے اللہ نے قرآن مجید فرمایا کسی کے گھر آؤ تو دروازوں کے ذریعے آؤ. میرا دروازہ ہے, تم نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, اجازت نہیں دی, چھال مار کے کندھے چڑھ گئے. تیسری بات اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو, میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, تم میری غلطیاں تلاش کرنے کے لیے آئے ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, دیوار پر بیٹھ کہنے لگے میں معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کر دیں. تو یہ اندازہ فرماؤ, یہ سربراہ مملکت ہے, خلیفہ راشد ہے, ریاست مدینہ ہے. تو کہنے لگے جی چلو تسی او بیجی رو میرے معاف کر دیں. جب یہ جملے بولے وہ بندہ کہتا ہے عمر تیری شرافت پہ سب کچھ قربان,
تیری ارامت میں اور تیرے فیصلے تیرے تحمل پہ میں اتنا متاثر ہوا ہوں. اللہ سے بھی وعدہ، تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، آج نہ بی بی نہ شراب کوئی شے نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ پہ نئی بیعت کرتا ہوں. حضرات ذرا غور فرمائیں، ہمارے تحمل نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی شوق نہیں، الا ما رحم ربی. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے. آپ بندہ بس رہے ہیں، گلی بازار چل کے بازار میں دیکھو، سڑک پہ دیکھو کتنی دنیا، مارکیٹوں میں دیکھو کتنی دنیا، موبائلوں کی دکانیں دیکھو کتنی دنیا ہے. کتنی خوبصورت شاندار مسجد ہے، کتنے خوبصورت قالین بچھے ہوئے، کتنا بہترین سسٹم بنا ہوا ہے. تو شوقین کتنے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر تماشبین کتنے ہیں، ادھر شوقین کتنے ہیں. تو ٹیسٹ لینا پڑے تو پھر ٹیسٹ لے لینا. میرے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کیوں نہیں خرچ کرتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تمہارے مالوں میں اللہ مسکینوں کے بھی حق رکھیں، مستحقین کے بھی حق رکھیں، جو مانگتے نہیں ہیں ان کے بھی حق رکھیں. اپنے تمہارے مالوں میں نے حق رکھے ان کا شیئر ہے اس کے اندر، ان پر پہنچانا تمہارا کام ہے. ایک گل سنا دیں اینا درویشاں سے، او بڑا درویش ہے، مہمان نوازی کی بزرگوں نے، کھوایا پیایا رجایا مزے کرائے، تے پرونا جان لگا تے نال شکریہ ادا کر دیں. روٹی کھوانا والے پرونے کا شکریہ ادا کر دے، پرونا نہیں شکریہ پہ ادا کرنا، روٹی کھوانے والے پہ شکریہ ادا کر. وہ کہندے نے بزرگوں شکریہ تو مینوں ادا کرنا چاہیے، تے شکریہ تسی مینوں مٹن کھوایا، فش کھوائی، سلاد کھوایا، نان یادگار دے کھوائے، سبحان اللہ کو تے شکریہ بھی تسی ادا کر دو. کہنے لگے میں اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں، میرے رب نے فرمایا ہے جس کا رزق ہے اسی نے کھانا ہے. وہ کہنے لگے درویشہ رزق ہی تیرا سی تے تیرا شکریہ ادا کرنا، تو آن کے آپ کھا لیا ہے، ورنہ یہ بھی مینوں کر دین جانا میں. کیوں جی ہاتھ لگے انہوں نے گھر جا کے کھوانا پینا سی. اے بزرگ ساڈے اج نان دینا آپ ساڈے گھر گئے، دسو وہ نان ہے ہی ساڈے سن، انہوں نے شکریہ کی، وہ شکریہ ساڈا ادا کر. ہن سمجھ لگ گئی گل؟ اے ایمان لیائیے کتوں؟ فکر ہی فکر ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس طرح توکل کرنے کا حق ہوتا ہے نا، اس طرح توکل بھروسہ کر لو، اللہ تمہیں رزق اس طرح دے جس طرح چڑیوں کبوں پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح نکلتے ہیں سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو واپس آتے ہیں سارے پرندوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ساڑھے خالی. ایتھے ہوں سن درویش کو فوت ہو گئے، کو نس گئے، وہاں سے جی ذرا چھڑ دیا کرو روٹی کھا لیجیے، اور روٹی کر دے بات ہو گئی. تو کدی یہ نہیں پوچھا درس دینا لے بھی تمہیں کدی روٹی کھا دی؟ بولو نا، کدی روٹی کا موقع ملیا تو یہ کدی پوچھا تھی؟ مجھے یاد ہے اللہ کی قسم کئی دفعہ ایسے موقع آئے ہیں ماہ رمضان جب شدت کی گرمی تھی، سویرے درس، چھالے درس، زور والے درس، عصر والے درس، عشاء تو بعد بھی درس، تے درمیان جمعہ میں. تو سانو گوری پوچھتا جی روٹی کھانی، بس درس دے جو. وَمَا لَكُمْ اللہ، کیوں نہیں خرچ کرتے کی بیماری دنوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، بڑا اشارہ اللہ نے کیا ہے. وہ وراثت ہے ساری اللہ کے نام جانی ہے، جتنا کما کے جمع کیا تو میرا ہے، تو مر جانا تو وارث آخر میں بننا ہے. اور لگی سمجھ؟ کہتے نے انتقال ہو گیا کروا لیا جائے، اور رجسٹری بھی انتقال بھی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہون انتقال تیرے نہ ہے تو زمین نہ دی، تیرے مرد بعد سارا انتقال میرے نہ ہونا ہے. اور خرچ کرو. امام الانبیاء نے جناب عائشہ فرماتی ہے بکری ذبح کروائی اور فرمایا اس کو تقسیم کر دو،
ماں جی فرماتی ایسا کارا سے کو ادھ پا جائے آدھا کلو رکھ لیا ہوئے باقی سارا بن دیتا. رسول پاک تشریف لایا تو ماں جی فرماتی ایسی رکھے تو باقی سارا ونڈ دیتا ہے. فرمایا جڑا ونڈیا گیا اور رکھے گیا اے فارغ ہو گیا. جڑا گھر رکھے نا سا کھانا ہے فارغ ہے, جڑا دے دیتا ہے وہ محفوظ ہو گیا ساڑھے واسطے. یہ اس لیے آپ نے فرمایا تھا, پوچھا تھا اپنے مال کی, یعنی مال یعنی حدیث کے الفاظ ہے یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. سرکار نے فرمایا بندے کو پوچھا جائے تو جانتا ہے تیرا کیا ہے وارثوں کا کیا ہے, ذرا پھر سمجھنے میں گنجل کوئی نہیں, صرف دھیان رکھنا ہے. سرکار نے فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا, لبستا فابلیتا, تو نے پہنا پرانا ہو گیا بسیدہ ہو گیا فارغ ہو گیا. اکلتا فافنیتا, روٹی کھا لی فش کھا لی پرانی جگہ کھا لی نان کھا لیا وہ بھی فنا ہو گیا. جو اللہ کے نام پہ دے وہ محفوظ ہو گیا. تو اس کا معنی یہ جو تم محفوظ کر رہے ہو اپنے آپ کی حفاظت, کس کی, وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو, اپنے مال کی تم اب آپ کا ہے کون جو کھا لیا اللہ کے نام پہ دے دیا جو پہن لیا. تو اکثر تو وراثت جو ہے نا وارثوں کے مال اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کنیا دکانوں نے حاجی ہران دی 9 دکانیں سن ماشاء اللہ, بڑے اچھے آدمی سن. تو ویسے اولاد بھی کوئی نہیں سی, دکانیں 9-10 بنائی انہوں نے. اللہ اللہ خیر سر وہ چڑھ کے ٹر گیا. اللہ نے میں وارث بنا تو مرتے اگتے جا. پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان فرمائی صحابہ کرام کے کردار کی یہ سیرت. لا یستوی منکم, مخاطبین صحابہ, من انفق من قبل الفتح وقاتل, وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کیا مانا ہے ہجرت فرمائی, مدینے آ گئے, پہلی ہجرت, دوسرا سال, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں سال, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. ان سالوں میں جو لوگ جہاد کرتے رہے, کبھی غزوہ بدر میں, کبھی احد میں, کبھی احزاب میں جناب وہ سارے کبھی خیبر میں, کبھی اس گئے صلح حدیبیہ کی شرائط میں, یہ سارے جو جہاد اور قتال اور ہجرتیں کرتے رہے فرمایا ان کا برابر کوئی نہیں ہے. اولئک اعظم الدرجات, یہ سارے درجات میں اعظم میں اعلیٰ ہیں, من الذین انفقوا, ان کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا, من بعد, ہجرت کے بعد, وقاتلوا, اور ہجرت مکہ کے بعد انہوں نے قتال کیے. یہ پہلے والے سارے ان سے افضل. کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک, یہ سارا ٹھیک ہے, لکلم وعد اللہ الحسنى, لیکن ان کے ساتھ سب کے ساتھ, پہلوں کے ساتھ بھی, ہجرت مکہ کے فتح مکہ کے بعد والوں کے ساتھ بھی وعدے سب کے ساتھ ہیں, وہ بھی جنتی, وہ بھی جنتی, وہ بھی جنتی, وہ بھی لا الہ الا اللہ, یہ سارے جنتی انشاءاللہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ اللہ نے وعدے اچھے فرمائے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ جو تو عمل کرتے اس باخبر ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو کون قرض دینا چاہتا ہے. جب اللہ نے فرمایا نا من قرض, یہودیاں نے تماش بینیاں کی بغلاں کی, ویکھو رسول دا رب مقروض ہو گیا ہے, ان سارے کو پیسے مانگتا ہے اپنا نظام چلانا سے. اللہ نے پتہ کہ جواب دیا, قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ارشاد ہوتا ہے میں نے تمہاری ساری بکواسات سن لی جو تم کہتے ہو کہ اللہ فقیر ہے وہ غنی ہے. فرمایا میں غنی ہوں, میرے ہاتھ فراخ ہیں, جب سے دنیا کائنات پیدا خرچ کر رہا ہوں کمی نہیں آئے گی. اللہ فرمائے ید اللہ, تمہارے ہاتھ مغلول ہے بندے ظالموں. یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں اگر قرض دو گے کسی کا بھلا کرو گے تو کتنا اجر ملے گا. میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. 24 سن رہے, جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے, یعنی اس کو پورے پیسے دیتا نہیں, دیتا اس لیے ہے قرض دے رہا ہے, ادھار دے رہا ہے, اجر اتنا ملتا ہے. جس دن ادھار دیتا ہے اس دن تو لا کے واپسی تک روز صدقہ خیرات دے کھاتے لیا جا رہا ہے. مطلب 10,000 کی حیثیت کچھ بھی نہیں. 10 وزیر 50,000 دیا قرض, آج قرض دیا ہے تو وہ صدقہ خیرات جنہ بندہ کردا ہے نہ لیا جا رہا ہے, لیا جائے قرضاً حسنا.
جو بندہ کسی کی قبر بناتا ہے، قبر کھودتا ہے میت کے لیے، امام اللہ نے فرمایا اتنا اجر ملے گا جس طرح قیامت تک کے لیے کسی کی رہائش بنا کے وہ نام لوا دے۔ یہ مردے کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ ہے۔ تو یہ جب نماز جنازہ پڑھ لو تو پوچھا صحابہ کرام نے، مردہ تو چلا گیا، فارغ ہو گیا ہے، نہ اس پر احسان چڑھانا ہے، نہ اس کو کسی بات کا پتہ ہے کیا ہوا ہے، اتنا اجر ملے گا اوہد پہاڑ کا ٹھیر لگا، اینی اجر مل جائے۔ جی کسی کا تیمارداری کر لو، یار بندہ بیمار ہے، پڑھ نہیں آتا، ترجمہ کلاس نہیں آتا، پتہ تو کرو بیمار ہے، بخار جڑیا، ڈینگی ہویا، کی بلیا، یا اس نے ہو سکتا غصے ہویا ہوا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ ناراض ہی ہو جائے بھائی، وہ جی درس ہی سنی جانے، ہو بھی کوئی کام کر دو تو انہیں مناؤ۔ بیمار کی تیمارداری کرو گے، زبان رسالت میں 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں جو ساری رات و بخش دعا کرتے ہیں، جو راتی پتہ کرے، تو جنہیں ناشتے سے پہلے جا کے ناشتہ اپنے گھروں کرے نا، تو بیمار کی تیمارداری کرے، وہ سارے چلو کو پپیتا نال لے جائے یا خربوزے دو لے جائے، وہ کچھ نہیں ہوتا، امرود لے جائے تھوڑے، نہیں امرود آتا تو چلو 2-4 نان لے جائے، تو دنے گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتوں کی دعا کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے ایسا؟ اسی لگے ہیں اپنے کام، اتوں کی لبنے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے مجھے کھروڑی ملنی، پورا کھروڑا نہیں، کھروڑی، اور 2 حصے ہوتے ہیں، اتنا مسجد میں ملنا ہے تو لوگ گوڑیاں بڑے رڑ رڑ کے بسیتے ہوں۔ یہ سادہ ترجمہ کریے ڈاکٹر صاحب سمجھنے واسطے، اگر اعلان کر دیتا جائے کہ جیڑا ترجمہ کلاس پڑھے گا صرف 10 کا نوٹ میں اتنے تھان ہی نہیں لبنی، انشاءاللہ تجربہ کرانا ہوئے تو میرا خیال کوئی حصہ پاؤ نا، تھی بھی 5-7 ہزار، تھی پاؤ 10 میں بن، تو 25-30 ہزار اکٹھا کر کے اعلان کر دیے، نواں نوٹ ملے گا 10 کا، انشاءاللہ اتنے تھان ہی نہیں لبنی۔ وجہ میں فخر نہیں کر رہا، رسول پاک کے فرمان کی تائید کر رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کھروڑی ملنا، چھوٹی ساری چیز ملنے کا اعلان ہو جائے، رڑ رڑ کے گوڈیاں پر لبنا کی درد دب کے بھیجنے باجی اسی نہیں جانتے تو نہ ہو باجی، آواز آتی ہے نہ شکل دکھاؤ، ہم تمہارا بیڈ بھی دیکھنا چاہتے، تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، رہو اپنے موج سے۔ کون ہے جو اللہ کو کر دے ایسا نہ دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو ڈبل ٹریبل 10 سے 70 راتول وَلَهُ اجر کریم، بڑے بڑے اجر ملیں گے۔ میرا خیال نہیں رہن دیا، اگلے ہفتے زندہ رہتے پھر انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ کر، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے نبی مکرم پر علیہ السلام۔ اصل میں یہ صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے یہ فی الحال کا، جب قرآن نازل ہوا تو ظاہر ہے وہی حال تھا، وہ نازل کر رہا ہے، نازل کرتا ہے، کرے گا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ کو اندھیروں سے نکالے، وہ جہالت، کفر، شرک، بد اخلاقیوں کے اندھیرے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، بھائی کیا ہے تمہیں، کیا علت ہے تمہیں، کیا پرابلم ہے؟ جی نو پرابلم، یہ پرابلم نہیں تھے پھر خرچ کرو۔ اللہ تنفقوا فی، او اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے وراثتیں ہیں آسمان و زمینوں کی۔ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہے، من ان، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ مراد ہے، اس سے پہلے جنہوں نے قتال کیے، خرچ کیا، قتال کی، وقاتل، پھر جہاد قتال کیے، اولئک اعظم درجۃ من اللہ، یہ سب لوگ درجات میں بلند و بالا ہیں، من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا من بعد وقع، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال جہاد میں حصے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں ایک مثال دے دوں تاکہ سمجھنے والے توجہ کرے ذرا۔ سب سے پہلا بندہ ایمان لانے والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ رسول پاک نے فرمایا تھا لوگوں نے شک کیتے، عمر تو بھی پہلے نہیں ایمان لے آیا، کتنے سال بعد میں ایمان لائے تھے۔ ابو بکر نے جو ہی سونا کہنے لگے جو محمد کریم کہتا ہے سچ کہتا ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ اور سردار ابو سفیان کا بھی ایمان ہے جو مکہ فتح ہوا ہے،
مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ابو بکر کا مقابلہ ابو سفیان کیسے کریں گے؟ ہیں جنتی، ہیں صحابہ، ہیں پاس، ہیں اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں سارے صحابہ پہ راضی، سارے صحابہ سکہ ہیں، راضی ہیں، اور سارے مومن ہیں، سارے راشد ہیں، لیکن جب مقابلہ آئے گا جیتے گا پہلے نمبر پہ صدیق اکبر ہی۔ یہ ونڈ کر کے بات بتائی ہے۔ وعدے سب سے اچھے ہیں، یعنی جنت کے پاس ہونے کے، واللہ بما تعملون خبیر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے بھائی جو اللہ قرض حسنہ دے؟ اگر دے گا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو اس کے لیے ڈبل ٹربل کرتے جائیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عمدہ عزت و شرف والا رزق ملے گا، اجر ملے گا۔